خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مشہور پیٹو انسان تھا۔ وہ کھاتے کھاتے تھکتا نہ تھا اور کہتا تھا کیا کروں، اب بھی بھوک باقی ہے۔ اس کے پیٹو پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آیا اور کچھ دن وہاں قیام پذیر رہا۔ اس کے ناشتہ کے لیے روزانہ 80 مرغیاں ذبح کی جاتی تھیں، پھر بھی کہتا تھا کہ میں اب بھی بھوکا ہوں۔ ایک دن وہ حمام میں گیا۔ کچھ دیر حمام میں رہنے کے بعد وہ باہر آیا تو چیخ کر کہا، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے تو جلد میرے پاس لاؤ۔ اس کے دسترخوان کے انچارج نے کہا، آپ کے ناشتہ کے لیے میں نے 3 بکرے ذبح کرائے ہیں جو کچھ دیر بعد پک جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، میں بھوک سے مر رہا ہوں، جلد از جلد میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ دسترخوان کا انچارج بھاگ کر باورچی خانہ میں گیا۔ اس نے 3 بکروں کے جگر اور دل نکالے اور انہیں آگ پر تیزی سے بھوننا شروع کیا۔ اتنے میں خلیفہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی، جو کچھ ہے لے آؤ، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ چنانچہ دسترخوان کا انچارج بکروں کے جگر اور دل اس کے سامنے لے آیا، حالانکہ وہ ابھی پکے نہیں تھے۔ خلیفہ بڑی بے صبری سے ندیدوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت گرم تھا، لہٰذا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اپنی آستین سے اسے ہوا دینے لگا۔ اس وجہ سے اس کی آستین پر گوشت کے داغ پڑ گئے، حالانکہ اس وقت اس نے انتہائی قیمتی شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد ایک دن ہارون الرشید نے اموی حکومت کے عجائبات دیکھنے کے لیے خزانہ کھلوایا۔ اس نے دیکھا کہ خزانہ میں اموی دور کے بے شمار ہیرے جواہرات اور قیمتی دھاتیں موجود ہیں۔ اس خزانہ میں اس نے ایک قمیض دیکھی جسے سونے کی تاروں سے بنایا گیا تھا اور اس پر انتہائی نفیس اور قیمتی جواہر ٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کی آستین پر چربی کے داغ تھے۔ ہارون الرشید نے خزانہ کے انچارج سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ سلیمان بن عبد الملک کی قمیض ہے۔ پھر اس نے اس کا سارا واقعہ بیان کیا۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیر و سیراب ہونا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا ہمیں سیراب نہ کرنا چاہے تو ہم 100 گلاس پانی پی کر بھی پیاسے ہی رہیں گے، اور اگر ہمیں سیراب کرنا چاہے تو 1 گلاس ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہاں، جب خدا چاہے کہ کھانا مفید ثابت ہو، ہضم ہو اور جسم کا جزو بنے تو پھر کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، ورنہ ہم بھی سلیمان بن عبد الملک کی طرح سے ہر وقت کھاتے ہی رہیں گے لیکن سیر نہ ہونے پائیں گے۔ شہر شیراز میں ایک تاجر رہتا تھا جو ظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے روح تھی اور اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کب تک گھر کا سامان بیچ کر خورد و نوش کا سامان حاصل کرتا رہوں گا۔ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ بسر ہو سکے گا۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ کیا 3 سال بعد میں گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور اسے کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا، لیکن وہ خدا کی قضاء و قدر کا منکر تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں ایسی لو چلی جس کی وجہ سے درخت سوکھ گئے اور ایک بھی پھلدار درخت باقی نہ رہا۔ ایک شخص نے جیسے ہی گرم لو کے جھونکے محسوس کیے تو اس نے اپنے گھر میں موجود ایک پھلدار درخت کو کپڑوں سے چاروں اطراف سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت جلنے سے محفوظ رہا۔ موسم آنے پر اس کے پھول کھلے، کچھ عرصہ بعد اس کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے پھل کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے پاس بطور تحفہ بھیجا۔
جس نے بھی پھل کھایا اسے پیچش شروع ہو گئی اور تھوڑے عرصے بعد مر گیا، لیکن جنہوں نے ابھی تک پھل نہیں کھایا تھا وہ بچ گئے۔ اس واقعہ سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے گرم لو بھیج کر درختوں کو اس لیے خشک کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کا پھل کھا کر وبا کا شکار نہ ہوں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے سے لوگوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔